حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس حدیث طیبہ کو صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ عمل مجھ کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے، کہ جب میں اس پہ عمل کروں، میں اس کو اختیار کروں، تو اس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں، کہ وہ عمل مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس کو بتایا ہے، اگر اس نے اس پر عمل کیا تو یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، انتہائی اختصار کے ساتھ اس حدیث طیبہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کریں، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا استحقاق نہ دیں، کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا آپ کا ارشاد، نماز قائم کر۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 5 وقت جو اللہ نے فرض نماز کی ہے، ہم اس کی پابندی کریں، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہر حال میں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا تو زکوٰۃ ادا کر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مال عطا فرمائے کہ انسان صاحب نصاب ہو تو اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے بہا اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ جب وہ بندہ یہ تعلیمات لے کے وہاں سے واپس پلٹتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اس کو بتایا ہے، اگر اس نے ان ساری باتوں پہ عمل کیا تو یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، آج ہم اپنے سوچنے کا انداز اور اپنی فکر کو ذرا دیکھیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی فکر کو دیکھیں۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو دوستو، وہ زمانہ کیوں نہ بہتر ہو؟ آپ نے غور کیا؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ دوستو، یہ تھا ان کا انداز فکر۔ اور آج کا انسان اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے
کہ جس بندے کی اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے تو سائل کیا کرتا ہے؟ شیخ دعا کیجیے کاروبار میں ترقی ہو جائے، شیخ دعا کیجیے کوئی نوکری مل جائے، شیخ دعا کیجیے اچھے اسباب مہیا ہو جائیں، شیخ دعا کیجیے کاروبار میں اضافہ ہو جائے۔ یہ آج کے انسان کی بیماری ہے، یہ آج کے انسان کا انداز فکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس زمانے کے لوگ جب بھی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کوئی دین میں خیر خواہی آپ سے مانگی، کوئی دین کی بھلائی آپ سے طلب کی۔ اب آپ اس حدیث طیبہ کے اقتباس پہ غور کریں، سوال یہ ہے کہ مجھے ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہ ان لوگوں کا مطمع نظر تھا، اور آج ضرورت ہے ہمیں بھی۔ یہ جو ہم مادی ترقی کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ترقی کریں لیکن اپنی اصل کے ساتھ جڑ کر رہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس دنیا میں آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک رہا، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کی ترقی کا بھی انتظام کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی ترقی کے ساتھ اس کو اپنی عقبہ کی ترقی کی فکر ہونی چاہیے، اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی فکر ہونی چاہیے۔ اے اللہ کے پیارے، بھی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دیں۔ دوستو، اپنی انداز فکر کو بدلیے، اپنے سوچنے کا معیار چینج کیجیے۔ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات اپنے سامنے رکھیں، اور پھر آخری بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس بندے نے ان تمام تعلیمات پہ عمل کیا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سامنے کو تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ حضور کی خدمت میں جو سوال کرتے تھے وہ ہماری بہتری کے لیے تھا، پوچھتے وہ تھے، کام ہمارا بن جاتا ہے، سوال وہ کرتے تھے، جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان احکامات اسلام پہ عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم